الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 36 رکوع سورۃ البقرہ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج ہمارا 37واں رکوع یعنی 37 رکوع نمبر سورۃ البقرہ کا آغاز ہوگا اور آیت نمبر 266 کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آیت نمبر 267 یعنی 267 کا آغاز ہوگا۔ تو آئیے قرآن پاک سیکھنے سمجھنے کی نیت سے اور قرآن پاک کے برکات حاصل کرنے کے لیے ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے سیکھنے سمجھنے اور قواعد کی دہرائی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض انفقوا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا کا فا آ رہا ہے۔ من طیبات، یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے۔ طیبات، با کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑے زبر کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ما کسبتم، ما یہاں بھی حروف مدہ کا قاعدہ ہوگا چونکہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ ما کسبتم، کسبتم، یہاں پر با یہ حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے تو حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ ما کسبتم ومما، میم مشدد ہے غنہ بھی ہوگا اور بڑی مد لگی ہوئی اس لیے آپ نے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اخرجنا، خرج جیم حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ لکم، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہے چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا، میم مشدد ہے غنہ ہوگا، منہ تیمموا الخبیث، منہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے غنہ نہیں ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے۔ تنفقون، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ ولستم، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا چونکہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے لہذا اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا اس لیے یہاں بھی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین کرام سامعین محترم انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ ہم قواعد کی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس کے اندر نون ساکن کے قواعد، چاروں قواعد، میم ساکن کے قواعد، حروف مدہ اور کھڑی حرکات اور مدات کا بیان، یہ بھی الگ الگ ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ آپ کو یہ قرآن پاک سمجھنے کے اندر بالکل آپ کے لیے آسانی ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ان اللہ نون مشدد اس لیے غنہ ہوگا۔ ان اللہ غنی حمید، غنی کے اوپر جو دو پیش ہیں یعنی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے لہذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا غنہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 268۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا۔ یعدکم، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے لہذا یہاں بھی غنہ ہوگا۔ مغفرة، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا چونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے لہذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا غنہ کر کے پڑھنا ہے۔
واللہ واسع علیم. واسع یہاں پر تنوین کے بعد حرف الگ میں سے عین آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. آیت نمبر 269. یؤتی الحکمت من یشاء. من یشاء یہاں پر غننے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، چونکہ نون ساکن کے بعد حرف جر ملون میں سے یا آ رہا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. آیت نمبر 270. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. وَمَا أَنفَقْتُم یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے. انفقتم قوف حروف مصالحہ میں سے موٹا پڑھیں گے، اور حروف قلقلہ میں سے بھی ساکن ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. انفقتم ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا. من نفقات، من نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. او نذرتم یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا. من نذر نون ساکن کے بعد نون آ رہی حرف جر ملون میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. من انصار من یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. آیت نمبر 271. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. آیت نمبر 272. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. وَمَا تُنفِقُوا یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے. من خیر من یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے. خیر یہاں پر اخفاء کا قاعدہ. فَلِأَنفُسِكُمْ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ. وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. آیت نمبر 273. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا تعرفهم یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. لا يسألون الناس یہاں پر نون مشدد ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. الحمدللہ آج ہمارا تیسرے پارے کا پہلا پاؤ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آج کا رکوع بھی کمپلیٹ ہوا. تو آئیے ایک مرتبہ تجوید اور مخارج کے ساتھ اس رکوع کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم.